بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ قریبی عزیزداروں نے پیسے لے کر روزی کی شادی اوباش ریمانڈ سے کر دی۔ ریمانڈ نے اپنی ہوسکار فطرت کے مطابق کچھ دنوں تک نوخیز حسین بیوی کی ناز برداری کی اور پھر اپنے پرانے رستے پر لوٹ گیا۔ ریمانڈ ایک فریب کار اور ہوسناک انسان تھا۔ اس کی نظر میں مذہبی قوانین اور دوسری اخلاقی قدروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ درباری امور سے فارغ ہو کر شراب پیتا اور اپنے عشرت کدے میں خوبصورت مضطرباؤں کے دلنشین گیت سننے اور سیم تن رقاصاؤں کا رقص دیکھنے کے بعد وہی سو جاتا۔ دوسری طرف اس کی شریف النفس اور اعلیٰ خاندانی بیوی روزی الیگزینڈر کمرے میں تنہا پڑی اپنی بدبختی پر آنسو بہاتی رہتی۔ آج جب اس نے عشرت کدے میں آ کر شوہر کو بیدار کیا تو ریمانڈ حسب عادت کسی آقا یا مالک کی طرح برس پڑا، مگر روزی الیگزینڈر اب اپنی زندگی سے اس قدر بیزار ہو چکی تھی کہ اس نے شوہر کے غصے کا کوئی تاثر نہیں لیا، بلکہ چیخنے کے انداز میں بولی، شہنشاہ بالدون کا حکم ہے کہ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر روزی الیگزینڈر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے چہرے اور لہجے سے شوہر کے لیے انتہائی حقارت جھلک رہی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو ریمانڈ اپنی بیوی کے اس جارحانہ سلوک پر شدید رد عمل کا اظہار کرتا، لیکن شہنشاہ بالدون کا نام سنتے ہی اس کا سارا نشہ حرن ہو گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ بدحواس اور کچھ شراب کا خمار، دونوں چیزوں نے مل کر اس کے قدموں کو غیر متوازن کر دیا۔ نتیجتاً ریمانڈ لڑکھڑا کر اپنے عشرت کدے کے فرش پر گر پڑا، مگر کیونکہ وہاں انتہائی نرم اور دبیز قلین بچھا ہوا تھا اس لیے اس کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ پھر ریمانڈ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس نے غسل کرنے کے بجائے صرف ہاتھ منہ دھوئے اور لباس تبدیل کر کے شہنشاہ بالدون کے کمرے میں پہنچا۔ سالار آئرس نے کہا تھا کہ وہ شام ہونے سے پہلے ٹربولی طرابلس واپس لوٹ جائے گا، مگر جب ریمانڈ بالدون کے کمرے میں پہنچا تو آئرس بھی وہاں موجود تھا اور شہنشاہ اس کے قریب ہی بڑی شان سے ایک زرنگار کرسی پر بیٹھا تھا۔ فیرینکس کے سالار کو دیکھ کر ریمانڈ بری طرح چونکا، مگر اس نے اپنے چہرے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ تیزی سے چند قدم آگے بڑھا، پھر گھٹنوں کے بل شہنشاہ بالدون کے سامنے جھک گیا۔ بالدون نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ریمانڈ نے بڑے جبر اور کراہت کے ساتھ اس کوڑک زدہ ہاتھ کو بوسہ دیا۔ رسم غلامی ادا کرنے کے بعد ریمانڈ سیدھا ہوا اور بآواز بلند اپنی زبان سے مخصوص دعائیہ کلمات ادا کرنے لگا۔ خداوند خدا کے خاص کرم سے شہنشاہ کی عمر اور اقبال مندی میں اضافہ ہو۔ حالانکہ ریمانڈ شب و روز صرف ایک ہی دعا کرتا تھا کہ جلد از جلد شہنشاہ بالدون کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے تاکہ اسے صبح و شام کوڑک زدہ ہاتھوں کو بوسہ دینے سے نجات ملے۔ جیسے ہی ریمانڈ خاموش ہوا، شہنشاہ بالدون نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیا صلاح الدین ایوبی کو صلح کا معاہدہ منسوخ کرنے کی اطلاع دے دی گئی؟ ریمانڈ نے اس سوال کو ایک عام سی بات سمجھا اور پھر بے نیازانہ انداز میں کہنے لگا، شہنشاہ ایسی کیا جلدی ہے؟ آج کل میں والی مصر کو اس نئے اقدام کی خبر کر دی جائے گی، مگر مجھے بہت عجلت ہے، اس لیے کہ میرے فدائین اس شرمناک معاہدے کے لیے بے قرار و مضطرب ہیں۔ تم اس وقت ہی دستاویز تیار کرو اور تم اس کے ٹکڑے میرے پاس لے کر آؤ۔ شہنشاہ بالدون کے لہجے سے تحکم بھی نمایاں تھا اور ترقی بھی، اور اب ریمانڈ کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا۔ یروشلم کے محل میں سالار آئرس کی موجودگی بتا رہی تھی کہ وہ کوئی نیا گول کھلانے والا ہے۔ ریمانڈ کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بالدون کے کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ پھر جب وہ نئی دستاویز لکھوا رہا تھا تو اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ وہ فیرینکس کی سیاسی قوت ختم کر کے ہی دم لے گا، کیونکہ صلیبی فدائین کے ہوتے ہوئے یروشلم پر مکمل آزادی کے ساتھ حکومت نہیں کی جا سکتی تھی۔ سیاست بھی عجیب شے ہے کہ وہ ذاتی مفادات کے سامنے کسی حوالے یا رشتے کا لحاظ نہیں کرتی۔ یہ فیرینکس کی خون اشام تلواریں ہی تھیں جو ریمانڈ کو اقتدار میں لائی تھی، ورنہ وہ سلطان نور الدین زنگی کی قید میں پڑا ہوا ایک شکست خوردہ انسان تھا۔ آج وہی ریمانڈ اپنے موسن فیرینکس کی بنیادیں کھودنے کا
منصوبہ بنا رہا تھا۔ نئی دستاویز کئی بار لکھی گئی ریمانڈ معاہدہ شکنی کے لیے نرم اور مہم الفاظ لکھوانا چاہتا تھا تاکہ اس کی طرف سے براہ راست صلاح الدین ایوبی کی مخالفت کا اظہار نہ ہو، مگر سالار آئرس نے مداخلت کی اور ایسے سخت الفاظ استعمال کرائے جن سے مسلمانوں کی کمزوری اور صلیبیوں کی برتری نمایاں ہوتی تھی۔ پھر شہنشاہ بالدون نے صلح نامے کے ٹکڑے اور نئی دستاویز اپنے خصوصی قاصد کے ہاتھ مصر روانہ کر دی۔ ریمانڈ کی کھلی ذلت اور شکست تھی۔ سالار آئرس نے صلیبی فدائین کی بالادستی ثابت کر دی تھی اور یمن کو بتا دیا تھا کہ وہ فیرینکس کی تائید و حمایت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا دربار آراستہ تھا، جس کے در و دیوار و ساز و سامان سے قدیم شاہانہ تکلفات کے بجائے مسلمانوں کی روایتی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر اچانک نقیب نے بلند آواز میں پکار کر کہا، شہنشاہ یروشلم کے سفیر خاص دربار کی اجازت چاہتے ہیں۔ عیسائی سفیر کی بے وقت آمد کی خبر سن کر صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی تھی، مگر اس نے ریمانڈ سے حسن ظن برقرار رکھا اور فوری طور پر یروشلم کے قاصد کو دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ پھر دیکھنے والوں نے صلیبی سفیر کو دربار مصر میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے چال سے غرور اور چہرے سے فاتحانہ رنگ جھلک رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائی قاصد کے اس طرز عمل کو شدت سے محسوس کیا اور اپنی ذہانت و فراست سے اندازہ کر لیا کہ سیاسی صورتحال میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہے، اور پھر وہ تبدیلی اس وقت ظاہر ہو گئی جب یروشلم کے سفیر نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے صلح نامے کے ٹکڑے کے ساتھ شہنشاہ بالدون چہارم کا خط بھی پیش کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حاضرین دربار کا خون کھول اٹھا اور ان کے چہرے غصے سے تمتمانے لگے، مگر والی مصر حیرت انگیز طور پر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید ناگواری کی لہر ابھری تھی، مگر اس نے انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناگواری کی اس طوفانی لہر کو نرم رو مسکراہٹ میں تبدیل کر دیا تھا۔ پھر والی مصر نے باوقار لہجے میں عیسائی سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے ماضی کے تجربات کی روشنی میں میرے لیے یہ کوئی تعجب خیز عمل نہیں ہے۔ شاید ہی تمہارا ایسا کوئی حکمراں ہو جس نے اپنے وعدے کا پاس اور معاہدے کا احترام کیا ہو، پھر بھی اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے اور اس کے ماننے والے صلح و امن کے سفیر نقیب ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی۔ شاہ یروشلم بااختیار تھے، اس لیے انہوں نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا۔ بظاہر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمایاں تھی، مگر اس کے ایک ایک لفظ میں طنز پوشیدہ تھا۔ ہم اللہ کی زمین پر امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فی الحال تو تمہاری طرف سے یہ معاہدہ توڑ دیا گیا، لیکن اگر آئندہ شاہ یروشلم نے ہماری جانب صلح کا ہاتھ بڑھایا تو ہم خوش دلی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ سن کر عیسائی سفیر کے چہرے پر جوش و مسرت کا ایسا رنگ ابھر آیا جیسے صلیبیوں نے کسی بڑے معرکے میں مسلمانوں کو شکست دے دی ہو۔ پھر دربار سے رخصت ہوتے وقت یروشلم کے قاصد کی رفتار کا اندازہ پہلے سے زیادہ مغرورانہ ہو گیا تھا، جیسے وہ مصر کی سرزمین کو اپنے قدموں سے پامال کرتا ہوا گزر رہا ہو۔ ایک بار پھر حاضرین دربار کے چہروں سے شدید نفرت و غضب کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ آخر ایک مصری سالار سے برداشت نہیں ہو سکا تو وہ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، ہمارے لیے یروشلم کا یہ ذلت امیز رویہ ناقابل برداشت ہے۔ مصری سالار کا لہجہ مؤدبانہ تھا، مگر چہرے کا رنگ بگڑا ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالار کی طرف دیکھا اور پھر تمام حاضرین دربار پر ایک نظر ڈالی۔ ہر چہرہ ایک ہی احساس کی ترجمانی کر رہا تھا، میں اپنے جانبازوں کے جذبات کو خوب سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی باوقار آواز دربار میں گونجی۔ ابھی والی مصر کی بات مکمل ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی ملک عادل اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا تو پھر امیر محترم ہمیں حکم دے کہ ہم نیا جنگی محاذ کھول دیں اور پھر اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے کسی عیسائی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، بیٹھ جاؤ ملک عادل، سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اسلام میں غصہ حرام ہے، ہم اس وقت دشمن کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں
اور غصہ کرنے والا سپاہی کبھی اپنے صحیح ہدف کو تلاش نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر والی مصر تخت سے اٹھا اور تیز قدموں کے ساتھ دربار سے نکل گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے چلے جانے کے بعد بھی دربار میں موجود تمام امراء اور سالار آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔ کسی کو بھی عیسائی سفیر کے ساتھ والی مصر کا یہ نرم رویہ پسند نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی کے دونوں چھوٹے بھائی ملک عادر اور ملک تقی الدین عمر بڑے بھائی کے اس فیصلے سے اختلاف رکھتے تھے۔ تمام حاضرین دربار کو خاص طور پر صلاح الدین ایوبی کا وہ جملہ ناگوار گزرا تھا جب اس نے یروشلم کے سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اس صلح نامے کی منسوخی کے باوجود اگر آئندہ بھی شاہ یروشلم ہماری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ تمام سالاروں اور امیروں کا خیال تھا کہ والی مصر کو شاہ یروشلم کے گستاخانہ خط کے جواب میں ایک ایسا خط تحریر کرنا چاہیے تھا جس کا ایک ایک لفظ قہر و غضب کی عکاسی کرتا ہو، مگر اب اس کا وقت گزر چکا تھا۔ مجبوراً تمام اہم منصب داروں نے اپنے امیر کے آگے اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا اور آہستہ آہستہ ان کے مشتعل جذبات سرد پڑ گئے۔ پھر جب عیسائی سفیر واپس یروشلم پہنچا اور اس نے تمام صورتحال بیان کی تو شہنشاہ بالدوم چہارم اور سالار آئرس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ ابھی تک یروشلم ہی میں مقیم تھا اور کاسد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کاسد نے صلاح الدین ایوبی کے آخری الفاظ دہرائے تو صلیبی فدائین کے قائد نے عیسائیوں کا مخصوص دعائیہ نعرہ لگایا، اے خداوند خدا، اپنے بندوں پر صلیب مقدس کا یہ سایہ ہمیشہ قائم رکھ۔ یہ کہہ کر سالار آئرس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ریمانڈ کی طرف دیکھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو صلاح الدین ایوبی کے حوصلے اور بڑھ جاتے، اس لیے ابتدا ہی میں اس کی ہمت شکنی بہت ضروری تھی۔ اب مجھے یقین ہے آئندہ وہ کسی عیسائی پر حریصانہ نظر نہیں ڈالے گا۔ ریمانڈ سالار آئرس کے طنزیہ خطار میں پیچ و تاب کھاتا رہا، مگر زبانی طور پر اس کے اس جرأت مندانہ اقدام کی تعریف کرتا رہا۔ بے شک تمہارے ہی دم سے ایشیائی کوچک میں صلیبیوں کا وقار قائم ہے۔ خداوند خدا تمہارے سرفروشانہ جذبوں میں اور اضافہ کرے۔ ریمانڈ نے سیاسی مساحلت سے کام لیتے ہوئے سالار آئرس کے منہ پر اس کی تعریف کی، حالانکہ وہ طے کر چکا تھا کہ سالار آئرس ایک بے حد جذباتی اور جنونی فدائی تھا۔ شہنشاہ بالدون چہارم کے سامنے ریمانڈ کو موقع ملتے ہی اپنے اس حریف کا کام تمام کر ڈالے گا۔ سالار آئرس ایک بے حد جذباتی اور جنونی فدائی تھا۔ شہنشاہ بالدون چہارم کے سامنے ریمانڈ کو نیچا دکھا کر اسے بے حد مسرت حاصل ہوئی تھی۔ پھر وہ اس نشے سے سرشار طرابلس واپس چلا گیا۔ یہاں کا حاکم پہلے ہی فرینکس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ جب اس نے سالار آئرس کے اس عظیم الشان کارنامے کی تفصیلات سنی تو وہ کسی غلام کی طرح اس کے آگے جھک گیا۔ موصل کے نئے حاکم عز الدین مسعود نے اپنے درباریوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بڑے بھائی سیف الدین کی موت پر صلاح الدین ایوبی کی تعزیت قبول نہیں کی تھی اور مصر کے سفیر کو ذلیل کر کے دربار سے نکال دیا تھا، مگر حقیقتاً وہ صلاح الدین ایوبی سے بہت خوفزدہ تھا۔ اس خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے فوری طور پر اپنا قاصد یروشلم روانہ کیا اور اتحاد ثالثیہ موصل حلب یروشلم کے معاہدے کی تجدید کرنی چاہیے، کیونکہ مرج العیون قلعہ یعقوب، کیفا، الحناکر اور دیگر ساحلی شہروں پر صلاح الدین ایوبی کے قبضے نے عز الدین مسعود کو دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر حاکم موصل اپنے زیر اقتدار علاقوں پر قناعت کرتا اور عیسائیوں سے ساز باز نہ کرتا تو صلاح الدین ایوبی کی طرف سے اس کی حکومت کو بھی کوئی خطرہ ہی لاحق نہ ہوتا۔ والی مصر تو اتنا اعلیٰ ظرف انسان تھا کہ زنگی خاندان کے تمام افراد کی گالیاں کھانے اور طعنے سننے کے بعد بھی انتقامی روش اختیار نہیں کی۔ اس کے برعکس سلطان اور عز الدین مسعود کی بے ضمیری کا یہ عالم تھا کہ اپنے دینی بھائی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی چوکھٹ پر ماتھے رگڑتے تھے۔ ایک بار پھر عز الدین نے اسی شرمناک بے حسی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ یروشلم کی خدمت میں ایک گداگرانہ درخواست پیش کرتے ہوئے لکھا تھا، مجھے یقین ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان دوستی کا یہ رشتہ تا حیات قائم رہے گا۔ حاکم موصل
عزالدین مسعود کا خط پڑھ کر ریمانڈ کے عیار و شاطر ذہن نے کروٹ لی۔ اس کا دمشق پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، جس کا ریمانڈ کو بے حد افسوس تھا۔ موصل کے نئے حکمران عزالدین مسعود کا خط پڑھ کر اس نے اندازہ کر لیا کہ اپنے بڑے بھائی سیف الدین کی طرح وہ بھی بزدل ہے اور صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ ریمانڈ نے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کیا کہ قدرت نے اسے سلطان نور الدین محمود زنگی کے خاندان سے انتقام لینے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا تھا۔ ہر زاویے سے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ریمانڈ نے عزالدین مسعود کے خط کا جواب تحریر کیا، جس کے ایک ایک لفظ میں فتنہ و مکاری بھری ہوئی تھی۔ سب سے پہلے میں آپ کو موصل کی تخت نشینی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر میں ذاتی مسائل میں الجھا نہ ہوتا تو بنفس نفیس موصل پہنچ کر جشن تاج پوشی میں شریک ہوتا۔ بہرحال میری تمام تر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ حقیقت پسندانہ اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان پہلے سے کسی قسم کی افہام و تفہیم نہیں ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ قریب آئے بغیر ہم ایک دوسرے کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔